ایک چاند مگر رمضان مختلف دن کیوں؟ ہر سال رمضان آتا ہے اور اپنے ساتھ ایک سوال بھی لاتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو بظاہر اختلاف لگتا ہے مگر اس کی گہرائی میں اتحاد کی ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، جب آسمان پر چاند ایک ہی ہے تو پھر پوری دنیا کے مسلمان رمضان مختلف دنوں میں کیوں شروع کرتے ہیں؟ یہ کنفیوژن لگتا ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سائنس میں بھی ہے اور شریعت میں بھی۔ سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت سمجھ لیں، چاند واقعی ایک ہی ہے، لیکن زمین ہر وقت گھوم رہی ہے۔ زمین کے گھومنے کی وجہ سے دنیا کے ہر حصے میں سورج ڈوبنے کا وقت مختلف ہوتا ہے، اور رمضان کا چاند سورج غروب ہونے کے بعد ہی نظر آتا ہے۔ تو سائنسی طور پر یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہر شخص کو چاند نظر آ جائے۔ یہ کائنات کا نظام ہے۔ اب اسی سائنسی حقیقت کے ساتھ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو دیکھتے ہیں تو حکمت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ یہاں لفظ دیکھنا بہت اہم ہے۔ یہ ایک مقامی مشاہدہ ہے، کوئی عالمی اعلان نہیں۔ یعنی ہر علاقے کے لوگ اپنے افق، اپنے مطلع کے مطابق چاند دیکھ کر عمل کریں گے۔ یہی 1400 سال سے امت کا طریقہ رہا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صدیوں تک ہر علاقہ اپنا چاند خود دیکھتا تھا۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت قریب رحمہ اللہ شام سے مدینہ آئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ شام میں جمعے کو چاند نظر آ گیا تھا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے تو ہفتہ کو دیکھا ہے اور ہم اسی حساب سے روزے مکمل کریں گے جب تک ہم خود چاند نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ان کی اپنی رویت معتبر ہے۔ تو جو آج ہمیں فرق نظر آتا ہے، یہ کوئی نیا اختلاف نہیں، یہی اصل طریقہ ہے۔ اب ذرا ایک اور پہلو دیکھیے، ہم سب نماز اپنے مقامی وقت پر پڑھتے ہیں۔ ہم افطار بھی اپنے مقامی سورج غروب ہونے پر کرتے ہیں۔ کوئی امریکہ میں بیٹھ کر مکہ کے وقت پر افطار نہیں کرتا۔ تو جب روزانہ کی عبادتیں مقامی وقت کے مطابق ہیں تو رمضان کا آغاز بھی مقامی چاند کے مطابق ہونا فطری بات ہے۔ یہ سسٹم میں خرابی نہیں، یہ اس دین کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی آسانی ہے۔ اب آتے ہیں ایک حساس سوال کی طرف۔ اگر رمضان مختلف دن شروع ہوتا ہے تو لیلۃ القدر کیسے پائی جائے گی؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اس عظیم رات سے محروم رہ جائے؟ یہ پریشانی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا جواب اللہ کی رحمت کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر فلاں تاریخ کو ہے، بلکہ فرمایا اسے آخری دشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں لفظ تلاش اہم ہے۔ مقصد کسی ایک کیلنڈر تاریخ کو پکڑنا نہیں، بلکہ کوشش کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، دل سے ڈھونڈنا ہے۔ تو آپ کے ملک کے حساب سے جو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں ہیں، وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش کی راتیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ٹائم زون کی محتاج نہیں۔ وہ رب ہر جگہ ہے، ہر دل کی نیت کو دیکھتا ہے، ہر آنسو کو جانتا ہے، ہر سجدے کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ اصل اتحاد کیا ہے؟ کیا اتحاد صرف ایک تاریخ پر روزہ رکھنے کا نام ہے؟ یا اتحاد دلوں کے جڑنے کا نام ہے، ایک مقصد کا نام ہے، ایک اللہ کی بندگی کا نام ہے؟ یاد رکھیں، چاند کا مختلف جگہوں پر مختلف وقت میں نظر آنا ایک قدرتی عمل ہے۔ مقامی رویت پر عمل کرنا صدیوں پرانا مستند طریقہ ہے۔ یہ فرق اختلاف نہیں، اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے۔ لیلۃ القدر اپنے مقامی کیلنڈر کے مطابق تلاش کی جائے گی، اور اصل اتحاد دلوں میں ہوتا ہے، کیلنڈر میں نہیں۔ اللہ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہمارا کام صرف نیت صاف رکھنا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا ہے۔ تو اگلی بار جب رمضان کے آغاز میں فرق نظر آئے تو اسے اختلاف نہ سمجھیں، اسے اللہ کی رحمت سمجھیں، اس کی حکمت سمجھیں، اس آسانی کو پہچانیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اپنے حالات میں اللہ کی بندگی کا موقع